إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسانی علم بہت ترقی کر چکا ہے اور لوگوں کو اپنی معلومات کے بڑے دعوے ہیں اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی بہت سمجھتے ہیں، لیکن ایک کتنا سادہ سا سوال ہے جس کا جواب آج کے بڑے سے بڑے علامہ کے پاس کوئی نہیں اگر اس کو اللہ کے علم کی روشنی نصیب نہیں ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، مجھے کس نے بنایا. یہ کتنا بنیادی سوال ہے اور کتنا اہم سوال ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے. میں پاکستان میں پیدا ہوا، یہ سویڈن میں پیدا ہوا، یہ بنگلہ دیش میں پیدا ہوا، یہ مصر میں پیدا ہوا. کیا اپنا چناؤ ہے؟ خود چاہا؟ یہ یہاں پیدا ہوئے مسلم صاحب، ان کا اپنا انتخاب ہے. ایک افریقہ میں پیدا ہوتا ہے کالے رنگ کا، کیا اس کا یہ اپنا انتخاب ہے؟ تو کس نے کیا ہے؟ کون اس زندگی کو وجود دیتا ہے؟ یہ میرا سب سے پہلا سوال ہے. اگر میں اسے حل نہیں کر سکا تو ممکن نہیں کہ میں زندگی کی راہوں میں صحیح راستہ اختیار کر سکوں. دوسرا آسان سا سوال، موت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کچھ دنیا بھی پڑھی ہے، کچھ دین بھی پڑھا ہے. پہلے میڈیکل میں تھا، پھر وہاں سے دین میں آ گیا. تو میڈیکل کی کتابوں میں 200 جواب ہیں موت کسے کہتے ہیں، موت کیا چیز ہے. 200 جواب، اور 200 جواب کا مطلب ہے کہ ایک بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے 200 کہ ایک بھی ٹھیک نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں سے ایک بھی نہیں جو ٹھیک ہو. اور اس کا ایک جواب اللہ نے دیا ہے. میں بھی اللہ کی بات یا اللہ کے علم کی بات نہیں کر رہا، انسانی علم کی بات کر رہا ہوں. میں اس غبارے سے ہوا نکالنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ، کہ زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے میرا مالک کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے. اب میں مرنا نہیں چاہتا تو میں کیوں مر جاتا ہوں؟ کون مرنا چاہتا ہے؟ تو پھر میں کیوں مرتا ہوں؟ اور یہ موت کبھی جوانی میں، کبھی بڑھاپے میں، کبھی بچپن میں، کبھی بغیر کسی بیماری کے، یہ کیا چیز ہے؟ کیوں آتی ہے؟ کیا موت یہ اختتام ہے، اینڈ آف دا لائف ہے، یا اس کے بعد کوئی اور چیز بھی ہے؟ چونکہ انسانی بے بسی کا عالم ہے. اب ذرا غور فرمائیں کہ خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ حد کوئی نہیں، اور ان کو پورا کرنے کے لیے اسباب بہت تھوڑے ہیں اور عمر اس سے بھی تھوڑی ہے. آپ لوگ اپنے ملکوں سے آئے کمانے کے لیے، اپنے ملکوں میں خوشحال ہوتے تو یہاں نہ آتے. یہاں ضرورت لے کر آئی، پھر کسی کے پاس پیسہ بن گیا، کسی کے پاس نہیں بنا. ایک عمر گزر گئی پیسہ بناتے بناتے. پاکستان کے 100 بڑے تاجروں میں ایک تاجر مجھ سے کہنے لگا مجھے یہ حسرت ہے کہ میں اپنے پیسے کو خود کب خرچ کروں گا، کہ میرا کاروبار اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ میں اس کو ٹائم نہ دوں تو کاروبار جاتا ہے.
ٹائم دیتا ہوں تو خود میں کب اپنے پیسے سے نفع اٹھاؤں یہ حسرت ہی دل میں لیے پھرتا ہوں۔ تو خواہشات بہت زیادہ اور اسباب بہت تھوڑے پورا کرنے کے لیے، اور زندگی اس سے بھی تھوڑی۔ ایک آدمی کو ملک نہیں چھوڑنا پڑا، وہ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، مصر میں، جہاں جہاں سے آپ لوگ تشریف لائے، وہ اپنے ملک میں بہت مالدار ہے، اس کا باپ بہت بڑی جائیداد چھوڑ کے گیا ہے، لیکن اسے نفع اٹھانے کے لیے اس کے پاس بھی 60-70 سال ہیں، پھر وہ بھی مر جاتا ہے۔ یہ بنیادی سوال میں چھیڑ رہا ہوں، اور یہ چیلنج ہے کہ کوئی ان کا جواب دے اپنے علم سے، جو کچھ پڑھا ہوا اس سے جواب دے۔ کوئی جواب نہیں، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ یہ زندگی کیوں ہے؟ پھر یہ ایک اور سوال میں اٹھا رہا ہوں، مجھے کس نے بنایا؟ میں کیوں مر جاتا ہوں؟ میں آیا کیوں؟ میں کوئی آنا چاہتا تھا تو میں کیوں آ گیا؟ تو جب مجھے کسی نے بھیجا ہے تو کس لیے بھیجا ہے؟ ایک دفعہ ایک سفر میں ایک میرے برابر سیٹ میں ہالینڈ کا ایک تاجر بیٹھا ہوا تھا، گارمنٹس کا تاجر تھا بہت بڑا، تو انگلش اس کو آتی تھی کوئی تھوڑی بہت، مجھے بھی یاد رہ گئی ہے، اکثر تو بھول گئی ہے۔ تو میں نے اس کو دعوت دینا شروع کی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم دیانتداری سے بتاؤ، آپ کی ساری زندگی ہے میوزک، کلب، شراب، جوا، یہ آپ کی زندگی، تو کیا یہ زمین آسمان اور یہ زندگی، کیا اس کا مقصد اتنا ہی کچھ ہو سکتا ہے؟ بھائی تم یہاں نہ بیٹھو، تیری بڑی مہربانی، پیچھے چلی جاؤ۔ تو کیا زندگی کا مقصد اتنا ہی ہے کہ یہ جو سرکل چلتا ہے کہ 5 دن کمایا، پھر کلب چلے گئے، اس میں سارا خرچ کر دیا، آج کوئی گرل فرینڈ ہے، آج کوئی بوائے فرینڈ ہے، پھر 4 دن کے بعد کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، پھر موت ہے، کیا یہ آسمان، کیا یہ زمین، کیا صرف اسی لیے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا تو زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا کیا ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو میں نے کچھ بنیادی سوال آپ کے سامنے اٹھائے ہیں۔ آپ سویڈن میں چلے جاؤ، اس سے بھی بڑا علمی ملک ہے، امریکہ چلے جاؤ، آپ کو ان کا جواب نہیں مل سکتا۔ یہاں اندھیرا ہے، اندھیرا ہے۔ یہاں آ کر پھر آپ کو اللہ کے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب انسانیت چند طبقات میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے جب مجھ کو ان سوالات کا جواب نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں نہ کوئی بنانے والا ہے اور نہ کوئی بھیجنے والا ہے، بائی چانس آپ آئے تھے، بائی چانس آپ مر جاتے ہو، لہذا یہ جو آپ کے پاس چند سال ہیں اسٹاک ہوم میں، آپ نے ان کو انجوائے کرنا ہے بس، اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اربوں انسان اس پر چل رہے ہیں، ارب انسان، کئی ارب ہیں جو یہ کہتے ہیں کچھ نہیں، یہ کو آج کا فلسفہ نہیں کہ ڈارون تو ابھی 1882 میں مرا، 1882 میں ڈارون مرا ہے، تو اس کو تو کوئی 150 سال بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو فلسفہ یونان ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا یہ فلسفہ ہے کہ زندگی خود شروع ہوئی ہے، خود ہی ختم ہو جاتی ہے، نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی مارنے والا ہے، اپنے آپ ہی پیدا ہوتے ہیں، اپنے آپ ہی مر جاتے ہیں۔ یہ زمین آسمان ایسے ہی قائم رہیں گے، اس میں آنے والے